السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر لاہور وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کے ماتحت وہ ادارہ ہے جس کا بنیادی کام صنعتی اداروں کے ملازمین کو فنی تربیت فراہم کرنا ہے، لیکن ان دنوں یہ ادارہ ایسا بن چکا ہے جس میں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس گورکھ دھندے میں اگر آپ اس کے 2 یا 3 سال پیچھے کے معاملات میں پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک عجیب قسم کی صورتحال دکھائی دے گی، جس کا ہم آپ کے سامنے انکشاف کرتے ہیں کہ لاکھوں روپے کی بجلی کی تاریں سالانہ وہاں سے چوری ہو رہی ہیں، جنہیں چوری کرنے کے لیے کم از کم 4-5 لوگوں اور ٹرک کا ہونا لازمی ہے کہ اتنی موٹی تاریں ہیں جنہیں اٹھانے کے لیے ایک آدھا آدمی یا آپ کہیں کہ کوئی نشئی نہیں اٹھا سکتا بلکہ ایک پوری ٹیم اٹھا سکتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں وہ منظر بھی دکھاتے ہیں، وہ تاریں دکھاتے ہیں جو تقریباً گزشتہ 3-4 سال سے گرمی آنے سے قبل چوری ہو جاتی ہے، اور آج تک یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ اس کے چور کون ہیں۔ 4 دیواری ہے پٹاخ کی، سیکیورٹی گارڈ ہیں، سارا کچھ ہے، ان سب کی موجودگی میں وہ گاڑی کیسے پٹاخ کے دفتر کے اندر آتی ہے، وہ لوگ کیسے پٹاخ کے دفتر کے اندر آتے ہیں، وہ تاریں کیسے کاٹ لی جاتی ہیں، کیسے لوڈ کر لی جاتی ہیں، کیسے باہر چلی جاتی ہیں، یہ ایک عجیب کہانی بن چکی۔ اس سال بھی ابھی گرمیوں کے آغاز میں ہی ایک مرتبہ پھر پٹاخ سے وہ تاریں چوری ہو چکی ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ وہ تاریں کتنی موٹی ہیں، انہیں کاٹنا کتنا مشکل عمل ہے، لیکن یہ کام پٹاخ میں ہر سال ہو رہا ہے، جو ان کی انتظامیہ کی نااہلی کی بنیاد ہے۔ چند سال پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس کی شکایت یونین کے سابقہ جنرل سیکرٹری نسیم شاہ نے وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کے سیکرٹری کو کی۔ ان کے کہنے پر انکوائری لگی اور تحقیقات ہوئیں، لیکن چور کا پتہ نہیں لگ سکا۔ پلنٹی ڈال دی گئی پرائیویٹ کمپنی کے سیکیورٹی گارڈوں کو، ان سے چند روپوں کی ریکوری کر لی گئی۔ اس سال پھر یہ تاریں چوری ہو چکی ہیں، لیکن شکایت کرنے والے کو، اس چوری کا انکشاف کرنے والے کو انتظامیہ کی طرف سے انتقامی کارروائی کا سامنا کرتے ہوئے جبری ریٹائرمنٹ کا ظلم برداشت کرنا پڑا، اور اپنی بحالی کے لیے تاحال ان کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تو ایک ایشو کی بات ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ خود پٹاخ کے ڈی جی عرفان جرال کے سے وزارت صنعت و پیداوار کئی سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیے جا رہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سی گدڑ سنگھی ان کے پاس ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، یہاں تک کہ کاف لیگ کی حکومت بھی گزر چکی، لیکن انہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو معاملات آپ قانون سے بالا تر ہو کر کر رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے۔ ان پہ نہ ان کی سرزنش کی گئی ہے، نہ انہیں پوچھا گیا ہے۔ حال ہی میں انہیں ایک شوکاز جاری ہوا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر گورننگ باڈی کا اجلاس بلا لیا تھا اور من پسند کے فیصلے کر لیے تھے، اور ابھی پھر انہوں نے ایک خفیہ طور پر لیٹر جاری کیا ہے گورننگ باڈی کے اجلاس کے لیے، جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اپنی پروموشن کا کیس اس میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور خاموشی سے گورننگ باڈی کی اجازت منظوری لے کر خود ہی ترقی کر کے خود ہی مستقل ڈی جی لگنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن خوف صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف امپلائیز یونین کھڑی ہو چکی ہے، وہ ان کی کوئی بات چلنے نہیں دے رہی ہے۔ اس کے سلسلے میں انہیں پرچوں کا اور مختلف انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہ اعلیٰ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں وہ ادارہ جس کا کام صنعتی اداروں کو تربیت یافتہ عملہ مہیا کرنا ہے، یا ان کے عملے کو تربیت فراہم کر کے کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے، پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، وہ اس ادارے میں کیا گورکھ دھندا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے۔
اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں اور اس ادارے کو جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، جہاں چوریاں ہو رہی ہیں، جہاں انلیگل کام ہو رہے ہیں، جہاں ملازمین احتجاج کرتے پھر رہے ہیں اور ان کی کوئی نہیں سن رہا ہے، ان سب باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کی بہتری کی طرف اقدام اٹھانے چاہیے۔ کوئی ایک ہی سینٹر نہیں رہ گیا جہاں پر پٹاک لاہور کا سینٹر ہی نہیں ہے جہاں پر لازم ہے کہ عرفان جرال اور ان کے بھائیوں کو ہی رکھا جائے، ان کی تعیناتی یہی ہو۔ ان کی تعیناتی مختلف سینٹروں میں بھی ہو سکتی ہے جو وزارت صنعت و پیداوار کے ماتحت ادارے ہیں، وہاں بھی ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ سالہ سال سے یہ سارے تینوں بھائی ایک ہی ادارے میں کیوں براجمان ہیں اور وہ کون سی قوت ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔